بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أنعم الله عنهم وليس وغفرهم تسيرا رحمة الله على محبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اور اگر آپ کی پہلی شب جمعہ چلے اور امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مولا کے ذکر سے انہیں یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک بلند سبا میرے جانے والا کرنا تھا. اما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان نار السماوات. یہ بات تھوڑا سا بڑھا کے رکھیے گا, بات کرنے کا آسانی رہے گی. غور کر کے وہ اندر سے بات دے دیں محمد صلی اللہ. شب جمعہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی کفضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس. شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. اور ملے گا شب جمعہ شب توبہ بھی ہے, شب مغفرت و دعا بھی ہے, شب زیارت امام حسین بھی ہے. اور توبہ کے بارے میں جملہ یہ کہہ دوں میں شب جمعہ ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کو جوان کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے, اور دوسرا یہ کہ حدیث میں ہے کہ جب ایک بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں واقع اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگے تو اللہ بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے بندے سے کہ جیسے ماں کا گم شدہ بچہ اس سے مل چکا. ماں کا بچہ جب گم جائے اس کے بعد جب بچہ اسے ملتا ہے جتنی خوشی اسے ہوتی ہے
اتنی خوشی اللہ کو ایک بندے کے واپس پلٹنے میں ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے، آج شام ہی مطالعہ کر رہا تھا تو یہ میری نظر سے گزری کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کی ایک شبیہ بنائی ہے عرش پر۔ جو مومن یہاں کوئی نیک کام کرتا ہے اس کی شبیہ وہی کام عرش پہ کرتی ہے، اور وہ شبیہ ہے ملائکہ کے درمیان۔ اور جب ملائکہ یا مجلس امام حسین میں تشریف فرمائیں تو آپ کی جو مثل اللہ نے بنائی ہے آسمانوں پر، وہ بھی اس وقت ذکر امام حسین میں ہے۔ اور ملائکہ جب دیکھتے ہیں اس شبیہ کو تو اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور ثواب ہدیہ کرتے ہیں اس انسان کی خدمت میں۔ وہ انسان کے جو زمین پر نیک کام کر رہا ہے اس کی شبیہ آسمانوں پر نیک کام کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی مومن سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے مومن سے گناہ ہوتا ہے تو چونکہ جو کچھ یہاں وہ کر رہا ہے اس کی شبیہ ویسے ہی آسمانوں پر انجام دے رہی ہے۔ اللہ ایک کرم یہ فرماتا ہے کہ اس مومن کی شبیہ اور ملائکہ کے درمیان ایک حجاب بنا دیتا ہے تاکہ ملائکہ اس کے گناہ کو نہ دیکھ سکے، فقط عبادتوں کو دیکھیں، گناہ کو نہ دیکھیں۔ پھر امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یا من اظہر الجمیل و ستر القبیح، جو تم دعاؤں میں پڑھتے ہو، امام نے فرمایا کہ اے وہ کہ جو حسن و جمال کو ظاہر کر دیتا ہے اور گناہوں کو چھپا لیتا ہے، یہ فقط انسانوں سے نہیں ہے، ستار الغیوب ہے اللہ تعالیٰ۔ امام جلال العابدین نے دعائیں صحیفہ سجادیہ میں بیان کیا ہے کہ پروردگار، یہ عام انسانوں کی سطح کی باتیں ظاہر ہے، امام تو معصوم ہے، فرمایا کہ اگر میرے گناہوں کا علم میرے والدین کو ہو جائے تو وہ مجھے آپ کر دیں، اور اگر میرے بچوں کو میرے گناہوں کا علم ہو جائے تو میرے ساتھ رہنا پسند نہ کریں، اور اگر میرے دوستوں کو میرے گناہوں کا علم ہو جائے تو مجھے اپنی محفل میں نہ بٹھائیں۔ تو وہ ستار العیوب کا ستار العیوب نمائندہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فقط انسانوں سے گناہ نہیں چھپاتا، فرشتوں سے بھی چھپا لیتا ہے۔ یا من اظہر الجمیل و ستر القبیح، اس لیے ہے کہ شب جمعہ دعائے قبیل میں پڑھو کہ الہی کم من قبیح سترتا وکم من فادح من البلاء عقلتا وکم من عثار وقیتا وکم من مکروہ دفعتا وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرتا۔ آواز آ رہی میری اب تک واضح ہے؟ اے وہ کم من قبیح سترتا، کتنی برائیوں کو تو نے چھپا لی، وکم من فادح من البلاء عقلتا، کتنے غلط کام تھے جن کی اصلاح کر لی، وکم من مکروہ دفعتا، کتنی بلاؤں کو دور کر دیا، وکم من عثار وقیتا، کتنی لغزشوں کو ٹھیک کر دیا، وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرتا۔ علی بول رہے ہیں وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرتا، اور پروردگار کتنی خوبیاں جن کا میں اہل نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر کے رکھی۔ اب یہ ہر انسان کی زندگی کا ایک اپنا تجربہ ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے، کتنی خوبیاں جن کے ہم لائق نہیں ہوتے لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں۔ تو عزیزوں، شب جمعہ شب امام حسین بھی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ شب جمعہ کو باقی راتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے علی کو باقی انسانوں پر ہے۔ میرے ساتھ ایک منزل اور آگے چلیں گے۔ حضور مکرم نے کام یہ کیا، ہر وہ شے جس کی فضیلت پہلے سے مسلمانوں کے دماغوں میں اسٹیبلش تھی آلریڈی، اس کو جوڑ دیا علی بن ابی طالب کے ساتھ۔ شب جمعہ، ہر مسلمان شب جمعہ کی عظمت کو جانتا ہے کہ دیکھو شب جمعہ تو ویسے جیسے علی انسانوں کو۔ اچھا، ماہ رمضان تھوڑا سا اس کا بڑھا دیجیے گا تھرو، میں خالی اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے، میں اس لیے شرمندہ ہوں، بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے، میں تھوڑا سا ڈی ہائیڈریشن بھی فیل کر رہا ہوں، خستگی بھی محسوس ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں لیکن مجلس پوری ہو جائے، مختصر نہ کروں میں، تو ذرا غور کیجیے گا۔ رمضان کی عظمت اور فضیلت کو سبھی جانتے ہیں مسلمان۔ حضور نے فرمایا کہ فضل شہر رمضان علی سائر الشہور کفضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس۔ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسے ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے۔ میرے ساتھ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی کفضل علی علی سائر الناس۔ علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسے ہے جیسے شب قدر کی فضیلت باقی رمضان کی راتوں پر۔ رمضان، شب قدر، شب جمعہ۔ پھر فرمایا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ۔ کعبے کی عظمت کو تو سارے مسلمان جانتے تھے نا،
تو یعنی مثلوں کا مثلوں کعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال، جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو بھی دیکھنا عبادت ہے، لیکن علی و کعبے میں ایک فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کہتے جاؤ تو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا علی الکعبۃ المستورہ، علی چھپا ہوا کعبہ ہے، النظر الیہا عبادۃ والحج الیہا فریضۃ، کہ علی وہ چھپا ہوا کعبہ ہے۔ دیکھو کعبے کا جو حج ہوتا ہے نا، طواف کرنا پڑتا ہے نا، تو علی کی ذات کا جب طواف کرو گے نا تب دین مکمل ہوگا۔ علی چھپا ہوا کعبہ ہے، علی کو دیکھنا عبادت، والحج الیہا فریضۃ، اور علی کا حج کرنا واجب ہے۔ جب جملہ ہے نا حضور نے کہا علی کا حج کرنا واجب ہے، یعنی قصد کرنا، حج کہتے ہیں قصد کرنے کو، ارادہ کرنا۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ علی کی طرف بڑھے آگے اور علی کو اپنا امام سمجھے۔ رمضان، شب قدر، شب جمعہ، کعبہ، سورہ قل ہو اللہ احد، سورہ قل ہو اللہ احد کو قرآن کے سارے سوروں میں خاص فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے، حضور نے فرمایا ایک تہائی قرآن ہے۔ ایک تہائی قرآن اسی خاطر ہے کہ جب مرحوم کے اصالِ ثواب میں الحمد کے بعد ہم 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تہائی پھر ایک تہائی پورے قرآن کا ثواب مل جائے، اس لیے سورہ قل ہو اللہ احد کو پڑھا جاتا ہے مرحوم کے لیے اصالِ ثواب میں 3 مرتبہ، کہ یا علی مثلک فی الناس کمثل سورۃ التوحید فی القرآن، اے علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے سورہ قل ہو اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے۔ آپ کی محبت بھی ایک تہائی ہے۔ فرمایا جو دل میں محبت رکھے سورہ قل ہو اللہ احد کی طرح، جو دل میں خالی محبت رکھے تو 1/3 ایمان ہے، عمل سے اظہار کرے تو 2/3 ایمان ہے، زبان سے بھی یا علی کہتے تو پورا ایمان ہے۔ سنواری مل کے سلام دے محبت ہے حیدر کا بار علی اچھا کیا یہی فضیلت کم ہے؟ حسن اور حسین علیہ السلام جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کوئی مسلمان اسے انکار نہیں کر سکتا۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان پر واجب ہے کہ علی کی اطاعت میں رہیں۔ ہاں ان پر واجب ہے کہ علی کی ولایت میں رہیں۔ اچھا یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، خطابت میں نہیں کہہ رہا، صادق آل محمد کا فرمان ہے۔ امام نے فرمایا کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ۔ اچھا جملہ یہ امام کا جب بھی پڑھو تو جھوم جاتا ہے انسان۔ کہتے ہیں میں علی کی اولاد میں ہوں، سبحان اللہ، اس سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ علی کی ولایت پر ہوں۔ امام صادق نے فرمایا ہے میں علی کی اولاد میں ہوں، اس سے زیادہ عزیز مجھے کیا ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں۔ وجہ بھی بڑی لطیف امام نے بیان کی، کیوں عزیز ہے امام کو زیادہ؟ کہ اس لیے کہ علی کی ولایت میں ہونا، علی کی اولاد میں نہ ہوئے بھی یعنی علی کی ولایت میں ہونا علی کی اولاد سے ہوئے بغیر بھی فائدہ پہنچا جائے گا، لیکن علی کی اولاد میں ہونا علی کی ولایت کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا جائے گا۔ اب جتنے بھی سید علی ولی اللہ پڑھے بغیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہیں سید ہونا اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک اپنے گھر کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھو گے۔ فرمایا کہ میں بھی علی کی ولایت میں ہوں۔ میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا، دیکھیے کچھ قرآن کی روشنی میں ساتھ جوڑوں گا اسے۔ اچھا ایک حدیث بار بار سنی آپ نے، حضور مکرم بھی بار بار کہتے تھے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی مٹی کے درمیان تھے۔ ہزاروں مرتبہ کی سنی حدیث۔ دیکھو یہ بھی مولا علی کا خطبہ ہے، بہار البار میں جلد نمبر 15 میں۔ مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ رسول اللہ کے بارے میں بیان کیجیے۔ دیکھو رسول
کہ ایک ہی استاد ہے اس پوری کائنات میں، وہ ہے خدا، اور ایک لائق شاگرد ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ۔ استاد کی کتاب قرآن ہے، شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے۔ اگر مصطفیٰ کی حقیقت جاننی ہے نا تو یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو۔ ہر اہلے نتو خیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بات تو ایسی ہے کہ ورنہ 40 سال بعد نبی ماننے والوں کو کیا پتا کہ شان رسالت کیا ہے۔ جب ابھی ایام اعزا ختم ہوں گے تو سب مسلمان مل کر منائیں گے عید میلاد النبی، ٹھیک ہے، سارے مسلمان مناتے ہیں، سبھی کے نبی ہیں، لیکن عید میلاد النبی کا لفظ کہنا ہی اس کا حق بنتا ہے جو ولادت کے وقت انہیں نبی مانتا ہے۔ عید میلاد النبی، نبی کی ولادت کی عید، تو آپ تو مانتے ہیں 40 سال بعد ہے، ابھی تو نبی ہے نہیں۔ کہ میں بزرگوں کا ایک جملہ منہ میں پہنچاتا ہوں، چونکہ نبی کو 40 سال بعد نبی مانا گیا، یہ راہ کھولی گئی کہ کسی سابقہ کافر کو بھی خلیفہ بنا دیا جائے، ورنہ بہت سے ایسے تھے کہ جو 40 سال تک کنکر کو شنکر کہتے ہیں۔ تو یا علی فرمایا کہ کون تو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے پانی اور مٹی کے درمیان۔ تو بار بار جب کہتے تھے نا رسول اللہ، ایک بار، دو بار، 3 بار، تو صحابہ کرام تھوڑا تعجب میں ہے کہ اتنا ریپیٹ کیوں کرتے ہیں رسول اللہ۔ ایک بار اتنی مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ میں تھا نبی اس وقت، میں تھا نبی اس وقت، میں تھا نبی اس وقت، یہاں تک کہ شاہ ولایت مولا علی وہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے تو رسول کہہ رہے تھے کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، اور سامنے سے آتے ہوئے علی کہہ رہے تھے وہ کن تو ولی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے پانی اور مٹی کے درمیان، آدم پانی اور اللہ اکبر۔ اچھا یہ باتیں آپ کو، یہ غلوف نہیں ہے میرے بھائی، سمجھو ذرا ان باتوں کو۔ فضائل مولا علی پڑھنا غلوف نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ آپ کیا کہیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فضائل مولا علی پڑھنا یعنی غلوف کرنا۔ غلوف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کو کوئی رسول اللہ سے بڑھا دے، یہ غلوف ہے، یا کوئی اللہ سے ملا دے، یہ غلوف ہے۔ بھائی علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ یہ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا، طبیعت میری خراب ہے لیکن ذہن چل رہا ہے ابھی تھوڑا سا۔ تو علی کا کائنات میں تیسرا نمبر ہے، یہی شیعہ عقیدہ ہے، پہلے بنے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ۔ تو علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا۔ تو مولا علی کا ذکر کرنا کوئی غالی نہیں بناتا انسان کو۔ اب 2 مصرع آپ کے کام کے کہہ رہا ہوں، اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، تو پھر میں نے کیا کیا؟ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی۔ سمجھے؟ جناب امیر ذرا غور کیجیے گا کہ جناب امیر علی جی ابی طالب علیہ السلام فرمایا کان اللہ ولا شیء معه۔ اب فضائل مصطفیٰ سننا بس زبان مرتضیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، توجہ رکھنا۔ کان اللہ فرمایا صرف خدا تھا اور کوئی نہیں تھا، یہاں سے بات مولا علی شروع کر سکتے تھے۔ کان اللہ ولا شیء معه فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا، کب؟ قبل خلق الماء، پانی کی خلقت سے پہلے، والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا۔
ب24 و400 الف عام، اس سے پہلے کہ اللہ خلق کرتا پانی کو، عرش کو، کرسی کو، لوح کو، قلم کو، جنت کو، جہنم کو، آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، کب؟ 4,24,000 سال پہلے۔ مولانا نے کہا 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ جب مصطفیٰ کا نور خلق ہو گیا، فبقی واقفا بین یدی اللہ عز وجل، تو حضور کا نور اللہ کے سامنے 1,000 سال تک کھڑا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ کی تسبیح کرتا رہا، مصطفیٰ کا نور۔ والحق تبارک و تعالیٰ ینظر الیہ، اور اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا۔ دیکھو، ایک نور 1,000 سال تک عبادت کر رہا تھا اور اللہ اپنے حبیب کو 1,000 سال تک دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سارا سنا رہا تھا؟ مولا علی کا خطبہ سنا رہا ہوں۔ جب 1,000 سال تک وہ نور عبادت کرتا تھا تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، اے میری خاص مخلوق، لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہو تو میں کائنات کو خلق ہی نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی اللہ نے براہ راست بلا فصل اپنے حبیب کی تعریف کی، ہوتا ہے نا کہ باپ اگر اولاد کی ڈائریکٹ تعریف کرے سامنے تو اولاد کو خوشی ہوتی ہے نا، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ فَتَلَأْلَأَ نُورُ، تو حضور کا نور اور روشن ہو، وَارْتَفَعَ شُعَاعُهُ، وہ شعائیں اور بلند ہوئی۔ کہاں سنتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ شعائیں اور بلند ہوئی۔ جب وہ شعائیں اور بلند ہوئی، فَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِهِ 12 حجابًا، اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا۔ افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، میں مولا علی کا خطبہ سنا رہا ہوں۔ اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا۔ اولھا حجاب القدرہ، ثم حجاب العظمہ، ثم حجاب الہیبہ، ایک قدرت کا حجاب تھا، ایک عظمت کا حجاب تھا، ایک حیبت کا حجاب تھا، ایک شفاعت کا حجاب تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ پہلے حجاب میں داخل ہو جائیں، تو جب وہ پہلے حجاب میں داخل ہوا حضور مکرم کا نور، تو وہ 12,000 سال تک اس حجاب میں رہا اور 12,000 سال تک حضور کا نور پڑتا رہا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس کے بعد اگلے حجاب میں داخل ہوا حضور کا نور، بڑی تفصیل ہے، میں تو مختصر کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حجاب میں ایک اور پہنچا، 11,000 سال تک حضور کا نور اس حجاب میں رہا، سبحان عالم سر و اخفا، اور حضور یہ تسبیح پڑھتے رہے کہ وہ سبحان ہے کہ جو ہر ظاہر شے کا بھی جاننے والا ہے، پوشیدہ شے کا بھی جاننے والا ہے۔ اس کے بعد پھر 10,000 سال تک، پھر 9,000 سال تک، پھر 8,000 سال تک، پھر 7,000 سال تک، یہاں تک کہ حضور کا نور آخری حجاب شفاعت میں داخل ہوا اور 1,000 سال تک تسبیح پڑھتا رہا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ جب 1,000 سال تک حضور کا نور اس حجاب سے گزر گیا، فخلق اللہ من نور 20 بحرا من نور، اللہ نے حضور کے نور سے 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا، جس میں سے ایک عزت کا سمندر تھا، ایک ہیبت کا سمندر تھا، ایک خیانت کا سمندر تھا۔ فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر سمندر میں وہ علم تھا کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضور کا نور پہلے سمندر سے گزرا، نور کے دوسرے سمندر سے، نور کے تیسرے سمندر سے، 20 سمندروں سے گزرا۔ اب بھی کہتے ہیں محمد اب کیسا ہے، 20 نور کے سمندروں سے گزرا حضور کا نور۔ اچھا، آپ سمندر سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قطرے بہتے ہیں، فقطرت منہ قطرات، حضور کے وجود اثر سے قطرے بہے۔ اے سننا، کانا عددها 124 الفا، ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی۔ ہے میرے ساتھ؟ فخلق اللہ من کل قطرۃ نبی من الانبیاء، اللہ ہر قطرے سے ایک نبی بناتا ہے۔ حضور کے نور کے قطرے سے آدم بنے، نوح بنے، ابراہیم بنے، موسیٰ بنے، عیسیٰ بنے علیہ السلام۔ دیکھو کبھی دیکھا ہے کہ باہر کہیں کسی کا پسینہ بک رہا ہو؟ نہیں، پسینہ تو بے قیمت شے ہوتی ہے، جس کے پسینے کی ہیبت اور شان یہ ہے کہ نبی بنے، اس کے خون کی طاقت کیا ہے؟ سنو نہیں، محمد حیدر کرار بولے کے سلام دے دو، محمد وآل محمد پر۔
اچھا ایک بات سن لینا، اب کام کی بات کرنے لگا ہوں، بہت ساری کام کی باتیں، لیکن تھوڑا سا بیدار ہو کے سنو. ایسے نبی کو اللہ نے، اب اس کی تفصیل ہے اور بھی، اللہ نے نور کے بھی سمندروں سے گزارا، اس کے بعد اللہ نے حضور کے نور سے ایک جوہر خلق کیا. فخلق اللہ من نور جوہرۃ وقسمہ الی قسمین، اس جوہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک پر نظر شفقت کی تو وہ میٹھا پانی بن گیا، ایک پر نظر ہیبت کی تو وہ عرش بنا. فخلق من نور العرش اللہ نے عرش کے نور، اللہ نے عرش کے نور سے لوح نے کرسی کو بنایا، کرسی کے نور سے لوح کو بنایا، لوح کے نور سے قلم کو بنایا. جب قلم کو اللہ نے بنا لیا تو اللہ نے کہا اکتب توحیدی، اے قلم میری توحید کو لکھو. فبقي القلم الف عام سکرانا من کلام اللہ تعالیٰ، جو کہ اللہ نے ڈائریکٹ قلم سے خطاب کیا تھا تو قلم 1000 سال تک وجد میں رہا، اور ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا لکھو، تو قلم نے پوچھا 1000 سال بعد، فلما افاقہ، جب اسے افاقہ ہوا نا تو 1000 سال بعد پوچھا اللہ سے، پروردگار ما اکتب، تیری توحید میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا تھا توحید لکھو، لیکن لکھوائی کیا؟ کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سارا مولا علی بیان کر رہے ہیں، غیب کی خبریں اور کون بیان کر سکتا تھا؟ تو کہا کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب قلم نے سنا حضور مکرم کا نام، کہا یا رب ومن محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رکھا ہے؟ کہ لولا لما خلقتک، بس اتنا یاد رکھو اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا. جی تو فنشق القلم من حلاوت ذکر محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا قلم نے. جب ایک پھل زیادہ میٹھا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹتا ہے نا. قلم حلاوت محمد، ذکر حلاوت محمد سے شک ہو گیا، اور قلم نے شک ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. قلم نے رسول کو سلام کیا، فاجاب اللہ تعالیٰ، رسول کو سلام کیا تھا قلم نے، جواب کس نے دیا؟ اللہ نے. جب اللہ نے جواب دیا، بہت خستے کی محسوس کر رہا ہوں لیکن سنتے رہنا سے، اللہ نے جواب دیا اس خاطر، مولا علی نے فرمایا اس خاطر ہے چونکہ قلم نے سلام کیا تھا، اللہ نے جواب دیا تھا. سلام کرنا سنت ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا. بھائی سلام کرنا سنت ہے نا، لیکن جواب دینا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے قلم نے سلام کیا تھا، اللہ نے جواب دیا تھا. ایسے نبی کو اللہ نے بھیجا ابو طالب کی گود میں. کتنی پاکیزہ گود ہوگی ابو طالب علیہ السلام کی، ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ اس خاطر ہے، دیکھو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پروردگار احسان تو ہے یہ ابو طالب علیہ السلام کا کہ تیری ایسی مخلوق کو ابو طالب نے اپنی آغوش میں رکھا. تو احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان کا بدلہ پتہ کیا ہے؟ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. مولا علی نے پالا حسنین کریمین کو، امام حسین نے امام زین العابدین کو، امام زین العابدین نے پالا امام محمد باقر کو، امام باقر نے امام صادق کو، امام صادق نے امام کاظم کو، امام کاظم نے امام رضا کو، امام رضا نے امام جواد کو، امام جواد نے امام نقی کو، امام نقی نے امام حسن عسکری کو، امام حسن عسکری نے حضرت حجت کو پالا. حضرت حجت 5 برس کے سن میں تھے، امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی، اب کون پال رہا ہے؟ تو اسی پوائنٹ پر ایک مشرق بھی ہے ایک مغرب بھی، اور جب سورج غروب ہوگا تو جہاں سے غروب ہوگا کہیں اور طلوع بھی ہو رہا ہوگا. تو ایک دن میں 2 مشرق 2 مغرب ہو گئے. میرے ساتھ ابھی نہیں، ایک مشرق کرا ایک مغرب کرا، یہ ایک مقام کی بات ہے، دنیا کے ایک مقام کی. لیکن اگر ایک جگہ سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو ایک اور جگہ پہ غروب بھی ہو رہا ہے، تو ایک مشرق ایک مغرب وہاں پر ہے، پھر جب یہ سورج غروب ہوگا تو ایک مشرق اور ایک مغرب یہاں پر ہے. 2 مشرق ہوگا 2 مغرب ہوگا.
اس لیے کہ جو آج مشرق ہے وہ کل نہیں ہوگا. آئے میں بچوں کو بات سمجھاتا ہوں. دیکھو جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آج سورج طلوع ہونے کا جو وقت تھا وہ 6:30 بجے تھا، تو کل ہوگا 6:31، پھر ہوگا 6:32. تو 365 دنوں میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو زمین کی الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو الگ الگ جگہوں سے غروب ہوتا ہے. اسی لیے جو غروب آفتاب کا وقت ہے، اگر آج ہے 7:36 تو پھر ہوگا 7:37 تو پھر ہوگا 7:38 تو پھر کم ہونا شروع. ایسا ہے یا نہیں میرے بھائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہوں میں؟ دیکھو یہ اس پہ قرآن کی طرف اشارہ ہے. یہ سن لینا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ وہ ہے سبحان اللہ، فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. وہ ہے کہ جو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. ابھی گرمیاں ہیں، دن بڑے رات چھوٹی ہے. آہستہ آہستہ جب سردیوں کی طرف جاؤ گے تو رات بڑی ہو جائے گی، دن چھوٹا. تو دن رات میں داخل ہو رہا ہے، نہیں رات دن میں داخل ہو رہی، رات بڑی ہو رہی، دن چھوٹا ہو رہا ہے. پھر سردیوں سے گرمیوں کی طرف آؤ گے تو دن بڑا ہوگا، رات چھوٹی ہوتی جائے گی، تو دن داخل ہوتا جائے گا رات میں. تو وہ ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. وہ مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے، زندہ سے مردہ نکال لیتا ہے. دیکھو مولانا اس کا مطلب کیا سمجھایا، ذرا سن لینا. زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، اس کا ایک سادہ مطلب ہے. سادہ مطلب تو یہ ہے کہ کبھی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ زندہ رہتا ہے، تو مردہ سے زندہ نکال ہی لیتا ہے. اور کبھی ماں رہ جاتی ہے، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو زندہ سے مردہ نکالا اللہ نے. اللہ مردہ سے زندہ بھی نکالتا ہے، زندہ سے مردہ بھی نکالتا ہے. لیکن مولانا کا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اللہ گمراہ سے ہدایت یافتہ بھی نکالتا ہے اور ہدایت یافتہ سے گمراہ بھی نکالتا ہے. دیکھو اس کی مثال میں دوں گا. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت یافتہ سے اللہ نے گمراہ نکال لیا ہے، اختیار تھا اس کا، لیکن اللہ کا نظام یہ کہ کبھی ہدایت یافتہ سے گمراہ آ جاتا ہے. اچھا اس کی ایک اور مثال بھی ہے. اب مثال پوری تو نہیں دے سکوں گا، جتنا جو سمجھ جائے. ایک ہے بیٹا کسی اور کا، مولانا کا میرا بیٹا ہے. اللہ نے گمراہ سے ہدایت یافتہ نکالا ہے نہیں؟ پتہ نہیں کتنے میری بات پہنچی، میں جتنی پہنچی اتنی کہا. ٹھیک ہے. آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، آپ نے اس طرح دیکھا، مجھے اچھا لگا، میں نے کہا میں مصرع پڑھ دیتا ہوں. ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا. کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ کیا اس کا شرف، جو شخصیت کو جانتے وہ جانتے ہیں، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. مل کے سلام دے دو نام ہے حیدر کردار علی جی نبی طالب علیہ السلام. تو مولانا کیا کہا، ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، بہت سے مشرق بہت سے مغرب. تو روزانہ وقت الگ الگ ہے نا سورج غروب ہونے کا، تو 365 مشرق 365 مغرب. بات حل ہو گئی. اس نے کہا اے علی مجھے سمجھ میں آ گیا. مولانا نے کہا نا یہ تو ظاہر ہے، اب باطن بھی سن لیں. مولانا نے کہا مشارق سے مراد سارے انبیاء ہیں، وہ مشرقوں کا رب ہے یعنی سارے انبیاء. مغارب سے مراد سارے اوصیاء ہیں. دیکھو مشرق سے نور چلتا ہے مغرب تک پہنچتا ہے، تو انبیاء ہیں مشارق، اوصیاء ہیں مغارب. پھر کہا دو مشرق اور دو مغربوں کا رب. کہا دو مشرقین، مشرقین سے مراد محمد و علی ہے، مغربین سے مراد حسن و حسین ہے. پھر فرمایا ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب. ایک مشرق اور ایک مغرب کو دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں دیکھو، جب ایک مشرق نے مغرب کو بلند کیا، کہا من کن تو مولا فہذا ہے
مست کلندر حسین کا بابا حسین کا بابا کعبے کا وارث کعبے کا وارث زہرا کا شوہر زہرا کا شوہر تو یہ آیتیں ذہن میں نہیں؟ رب المشرقین والمغرب، رب المشرق والمغرب، فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ اللہ نے ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، بہت سے مشرق بہت سے مغرب، یہ سب کا اعتراض ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں، مشرقین سے مراد محمد علی، مغربین سے مراد حسن اور حسین۔ اسی خاطر دیکھو نور یہیں سے مل رہا ہے۔ آ جائے حسین کا ایک بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، کیا شان ہے، تھوڑا سا میں منزل مسائل سے دور ہوں لیکن سننا اس بات کو کہ جسے حسین کی طرف سے نور عطا ہو جائے، یہ وہ ہے ایک واقعہ جو بچپن کا مشہور ہے لیکن بچپن کا ہے نہیں، میں نے جو پڑھا اس کو جوانی کا واقعہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر چونکہ وہ حسین کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگایا کرتے تھے، تو جب امام حسین چلے گئے کوفہ اپنے بابا کے ساتھ، کوفہ میں حکومت کی علی نے، تو مظاہر حبیب کے بابا وہ بڑے مختلف رہتے تھے، اس لیے کہ حبیب کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے حبیب مر جائیں گے حسین کے بغیر۔ کیوں؟ حبیب ابن مظاہر مدینہ میں تھے اور حسین کوفہ چلے گئے تھے، تو لوگوں نے مظاہر سے کہا کہ تمہارا بیٹا تو مر جائے گا حسین کے بغیر، جاؤ کوفہ چلے گئے۔ تو مظاہر اپنے بیٹے حبیب کو لے کر کوفہ آئے اور صاحب ثروت تھے، تاجر تھے بڑے، لہٰذا گھر لیا انہوں نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صاحب ثروت ہونا، امیر ہونا، مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں، حلال سے کماؤ، حلال سے خرچ کرو، بے دین نہ بنو چاہے کتنی ہی امیر ہو۔ سمجھ میں آئی نا؟ اگر مالدار ہونا بری بات ہوتی تو حضرت خدیجہ صاحب اللہ کا اللہ نے پسندہ کیوں پڑا تھا؟ سمجھ لیں؟ تو اس لیے آپ کمائیے، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں نا، محنت کرو، آپ اپنی فیملی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے محنت کریں، غرور نہ رہ پائے۔ اللہ نے کل سورہ جمعہ میں یہ آیت پڑھا، سورہ جمعہ میں یہ آیت ہے کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ لیکن اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا۔ بھائی کے سامنے غرور نہ دکھانا، بہن کے سامنے غرور نہ دکھانا، تکبر اکڑنا آنے پر، چلنے میں، پھرنے میں، مزاج میں نہ۔ دولت کمائیے، حلال سے کمائیے، اپنے اوپر خرچ کیجیے، حلال سے، بچوں پہ خرچ کیجیے، اہل و عیال کے لیے وسعت پیدا کیجیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، فیملی کے لیے، قوم ملت کے لیے، سب۔ تو مظاہر وہ صاحب ثروت، وہ آئے، انہوں نے کوفہ میں گھر لیا۔ جب انہوں نے گھر لیا، جب ایک مومن کوئی گھر لیتا ہے سب سے پہلے کام کرتا ہے زیارت عاشورہ ہو جائے، تو جس شہر میں خود حسین موجود، تو مظاہر کے دل میں تمنا تھی کہ سب سے پہلے تو آقا حسین ہے، مولا علی آئے، مولا حسن، آقا حسین آئے میرے گھر میں۔ تو مظاہر گئے مولا علی کے پاس اور کہا کہ یا امیر المومنین، میں نے گھر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ تشریف لائیں میرے گھر میں اور اپنے دونوں فرزندوں حسن اور حسین کو ساتھ لے کر آئے۔ مولا نے وعدہ کیا، اب جب سبحان اللہ مظاہر کے ساتھ حبیب آ رہے ہیں، معذرت مولا علی کے ساتھ حسن اور حسین آ رہے ہیں، اور مظاہر ان کی بھی قلب کی کیفیت ہے لیکن اصل تو حبیب کی دل کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں چھت پہ چلا جاؤں، دور سے میرے مولا حسین نظر آئے گا، بس مجھے دور سے نظر آتے ہیں میرے مولا کہ میرے مولا میرے گھر تشریف لائے۔ جیسے دور سے مولا حسین کو دیکھا تو حبیب نے مظاہر اپنے آپ کو گویا عشق میں سنبھال لیا، ایسی کیفیت تاری ہو گئی حضرت حبیب ابن مظاہر پر حسین کو دیکھتے ہوئے شوق میں اس وجد میں کہ قدم چھت سے پھسلا اور زمین پر گرے اور وہیں پر روح پرواز کر گئی، سر پہ ایسا زخم آیا کہ روح پرواز کر گئی۔ اللہ مظاہر نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، میرا بیٹا تو مر گیا لیکن نہیں، آقا گھر میں آ رہے ہیں تو میں اپنے غم کا اظہار نہیں کروں گا۔ حبیب کہ یہ ادب احترام، اس ادب نے اس خانواتے کو کہاں پہنچایا،
آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ میں مولا حسین کی زیارت پر اتنی مرتبہ گیا کہ میں گنتی بھول چکا ہوں، لیکن جب بھی چاہیے تو وہاں جتنے عراقی آپ دیکھیے انہیں حبیب کے مذہب کے ذریعے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا ناصر الحسین سجلنا من زمار حسین، سجلنا من زمار حسین، اے حسین کے ناصر آپ پر ہمارا سلام، آپ ہمیں امام حسین کے ظاہروں میں لکھ لیں، آپ ہمیں امام حسین کے ظاہروں میں لکھ لیں۔ حبیب ابن مظاہر کو مولا حسین نے یہ خدمت عطا کی ہے کہ حسین کے ظاہروں کے نام حبیب ابن مظاہر لکھتے ہیں، اس لیے عراقی کہہ کے جاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں لیکن اے حبیب ابن مظاہر پھر سے مجھے یہاں بلائیے گا اور نام لکھیے گا میرا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی پہنچے، مظاہر آگے بڑھے، عربوں کا طریقہ تھا، آج بھی ہمارے یہاں جہاد میں یہ مہمان نوازی کے طور پر مظاہر نے مولا علی کے ہاتھوں کو دھلانا شروع کیا کھانے سے پہلے دشت میں۔ اس کے بعد امام حسن کی خدمت میں پہنچے، مولا نے روک دیا۔ حفظ مراتب کا احترام دیکھیں، ہمارے سب ختم ہوتا جا رہا ہے اس طرح، حفظ مراتب کا خیال۔ مولا نے کہا کہ نا تم نے میرا ہاتھ دھلایا یہ ٹھیک ہے، لیکن اب حسن میرا بیٹا ہے، اس ہاتھ تم نہیں دھلاؤ گے، تمہارا بیٹا دھلائے۔ لیکن علی جیسا کریم ابن کریم ہونا ہے۔ مظاہر نے کہا نہیں مولا، میں یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دے، میں دھلا لیتا ہوں، آقا حسن آقا حسین کرنا تو ہمارا بیٹا حبیب دھلائے۔ اب مظاہر کیسے بتائیں؟ کہتے میں نہیں بتا۔ اللہ اکبر، میرے گھر میں مولا آئے کہ مولا بس مجھے خدمت کرتا۔ مولا نے کہا ہے مظاہر ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ حسین سے کہا جاؤ مظاہر کے ساتھ جاؤ، ذرا حبیب کو تو لے کر آؤ۔ اب آپ نے جانب سے اٹھے، اس حجرے میں گئے جہاں حبیب کا لاشا تھا۔ اب یہاں تک روایت ہے، مجھے نہیں معلوم کیا کہہ کر حبیب کو بلایا، قم باذن اللہ کا، اے حبیب حسین تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ تو سنت اسی وقت سے جاری ہو گئی کہ حسین بلائے گا اور حبیب پہنچے گا، یہ تو اسی دن سے سنت جاری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ 2 بار حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے کہ شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے۔ 2 بار حبیب ابن مظاہر، یہ خاص کیفیت حبیب ابن مظاہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جب حبیب ابن مظاہر امام حسین کی ولایت کے اس عزت سے اٹھے، سبحان اللہ، اور پھر علم بنایا اور بنایا تاکہ امام حسین حبیب، یعنی ماں کان ماما یقون کا جو کچھ گزر چکا ہے، جو کچھ آنے والا، اس کا علم حبیب ابن مظاہر کو عطا کیا۔ یہاں تک کوفہ کی گلی سے حبیب ابن مظاہر جا رہے ہیں، یہاں سے میثم کمار آ رہے ہیں۔ میثم نے حبیب کو دیکھا اور کہا میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے نواز رسول کی محبت میں شہید کیا جائے۔ حبیب نے میثم کو دیکھا اور میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے مسیح رسول علی کی محبت میں شہید کیا جائے۔ کوفہ والے کہہ رہے ہیں کیا آپس میں دیوانہ وار باتیں کر رہے ہیں، کون ہے؟ رشید حجری آئے بات، رشید حجری کو کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میثم کہہ رہے ہیں میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے نواز رسول کی محبت میں مارا جائے گا۔ حبیب کہہ رہے ہیں میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے مسیح رسول علی کی محبت میں مارا جائے گا۔ رشید نے کہا کہ خدا کی قسم میثم بھی سچ کہہ، خدا کی قسم حبیب بھی سچ کہہ، میثم کو سولی دی جائے گی، حبیب کو میدان میں تلواروں سے مارا جائے گا۔ یہ کہہ کر جب رشید چلے تو کوفے والوں نے کہا کہ یہ ان دونوں سے بھی بڑھ کے دیوانہ ہے، تو یہ بھی بتا دیں کہ کیسے مارا جائے۔ تو حبیب ابن مظاہر علم اور بنایا اور بلایا ہے حبیب ابن مظاہر کے بعد رسول الفقیہ۔ میں نے ایک واقعہ کتاب میں پڑھا تھا، لیکن میں خود سے نہ پڑھتا کیونکہ واقعہ ایسا کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے۔ پھر ایران کے بزرگ عالم اخلاق ہے آیت اللہ مجتہدی، ان کی ویڈیو میں نے خود واقعہ ان سے سنا تو مجھے اور تسلی ہو گئی، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر کو ایک ولی اللہ انہوں نے خواب میں دیکھا۔ حبیب ابن مظاہر حبیب سے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی حسرت کوئی تمنا ہے؟ حبیب کے دل میں آپ کی حسرت رہ گئی ہوگی، کربلا کے شہید کا سب سے بڑا مقام کا ایک تمنا حسرت ہے، آپ جو پوری کر رہے ہیں ذرا سوچیے گا، ایک حسرت ہے، تو کیا حسرت ہے؟ کل نے مجھے ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیجے تو میں حسین کے مجلس میں جا کے بیٹھا اور میں وہاں گریہ کرو حسین، یہ میری حسرت ہے۔ اب اللہ جانے حبیب کے دل میں کیوں یہ حسرت ہے؟
شاید وجہ یہ حبیب شہید تو ہو گئے سید الشہداء کے ساتھ، لیکن حبیب جانتے ہیں کہ مجلس حسین میں حسین کی ماں فاطمہ الزہرا، تو وہاں جا کے بیٹھو جہاں سیدہ مادر حسنین سیدۃ النساء العالمین کی بھی تشریف لاتی ہے. یہ حبیب دل کیسا عزیزوں. حسین کا یہ صحابی، حسین نے خط لکھا میں حسین ابن علی بن ابی طالب الی رجل فقیہ بن المزاحم. یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک دین کو سمجھنے والے رجل فقیہ حبیب بن ملحد کے نام. اس خط کا مطلب بھی میرے ذہن میں خود سناتا ہوں آپ کو. فرمایا یا حبیب انت ذو غیرت و شیبۃ، اے حبیب تم بڑے غیرت والے ہو. یعنی حسین کہنا چاہتے تھے کہ حبیب ویسے تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا، لیکن علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. فلا تبخل بنفسک علینا، اے حبیب مجھے امید یہی ہے کہ تم ہماری مدد کرنے میں تو بخل نہیں کرو گے. اجازی کا رسول اللہ یوم القیامہ، میں تمہیں اپنے نانا سے اجر دلاؤں گا قیامت میں. یہ خط پڑھا حبیب نے. حالات بڑے سخت ہیں کوفہ کے. زوجہ نے کہا کیا ارادہ ہے حبیب؟ سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں کیا کروں. ایک مرتبہ تحش میں آ کر غضب کے عالم میں آ کے کہا اے حبیب تم تم پر آج یہ وقت آ گیا کہ فاطمہ کا بیٹا تمہیں بلائے گا اور تم سوچو گے کہ جانا ہے یا نہیں جانا. کہتے کہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں، یہ ممکن ہے کہ ابھی سواری کا جانور تیار کیا. کوفہ کے حالات سخت ہیں. غلام کو بھیج دیا کہ تو اکیلا چلا تھا کوفہ کے باہر میرا انتظار کرنا، میں خیر معروف راستے سے رات میں پہنچوں گا. حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو غلام اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہہ رہا تھا اے میرے آقا کی سواری، اگر میرا آقا نہیں آیا نا تو فکر نہ کر، میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا سیدہ شباب اہل جنہ حسین کی مدد کے لیے. حبیب نے سر پیٹ کر کہا کہ اے آقا حسین یہ کون سی غربت کا وقت آپ پر آ گیا ہے مولا. جب غلام بھی حسرت و تمنا کر رہے کاش ہم بھی پہنچ جائے فرزند رسول کی نصرت کے لیے. اللہ اکبر. عزیزوں حبیب پہنچے، جب کربلا پہنچے تو صدائیں بلند ہوئی تکبیر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو شب جمعہ ہے، گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، اپنے آپ کو جوڑ لو کربلا سے. بین الحرمین کا ذرا سوچتے ہوئے ایک طرف غازی کا حرم ایک طرف حسین کا حرم. کبھی غازی کے حرم میں جا کے حسین کے مسائل پڑھے، کبھی حسین کے حرم میں جا کے غازی کا پرسہ دے مولا. کبھی شب جمعہ نصیب ہو آپ کے حرم میں آپ کی ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ یا ابن فاطمہ الزہرا. جب حسین کے لشکر سے تکبیریں بلند ہوئی، بی بی زینب نے کہا ابا فضا یہ کیسی تکبیریں ہیں؟ کہا آقا کے بچپن کا دوست حبیب آ چکا. اور محمد کو بھیجا اور محمد آئے کہا اے باپ حبیب ہماری ماں نے آپ کو سلام کہا ہے. حبیب گر پڑے گا بنا میں خاک اٹھا کر اپنے سر پر رکھی، کہا اللہ. سید ساتھیوں پہ یہ کیا وقت آ گیا کہ وہ ہم جیسے غلام دادوں کو سلام کہلوائیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے حبیب نے مظاہر جو پہنچے تھے. خود نماز ظہر سے پہلے حبیب کی شہادت ہے. عاشور کے دن ظہر سے پہلے حبیب نے جا کے کہا تھا کہ ہم میرے آقا نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم سب نماز پڑھیں گے آقا کے پیچھے، جب روک دو. سامنے سے گستاخانہ جواب ملا. کہا حسین کیا نماز پڑھے گا؟ حسین کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ حبیب سے برداشت نہیں ہوا. کہا آقا بس مجھے اجازت دیں میں لہینوں پر حملہ کروں، اب نماز آپ کے نانا رسول اللہ کے پیچھے جنت میں پڑھوں. حبیب ظہر سے پہلے شہید ہو گئے. ظہر عاشورہ سے پہلے حبیب شہید ہو گئے. ان سے پہلے مسلم ابن عسیہ شہید ہو گئے. مسلم ابن عسیہ وہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں. تو حبیب ان کے لاشیں پہ پہنچے تھے. مسلم اور حبیب دوست ہیں. مسلم کے لاشیں پہ پہنچے تھے، ابھی کچھ نمک باقی تھی. تو حبیب کہتے ہیں مسلم اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں تمہارے بعد زندہ رہوں گا زیادہ تو میں کہتا کہ کوئی تفصیلی وصیت کرو، لیکن تم تو جانتے ہو تمہارے بعد میں تمہارے پیچھے پیچھے آنے والا ہوں. لیکن حکم شرعی ہے کہ جاتے ہوئے وصیت کر جاؤ، تو اگر کوئی دل میں خیال ہے کچھ ہے وصیت تو کہہ دو مجھے. تو مسلم بن عسیہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اٹھایا اور مولا حسین کی طرف اشارہ کیا کہ اسی کا لحاظ ہے امام. دیکھو مرتے مرتے نا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، میری وصیت ہے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. یہ
مسلم کہ مسلم کے خیمے سے ایک چھوٹا بچہ باہر نکلا. اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار کربلا کی زمین پر خط کھینچتی جا رہی تھی. مولانا حسین آگے بڑے بچے کو تھام لیا مولا نے. یہ بچہ کیوں مقتل کی طرف جا رہا ہے؟ کہا مولا میں اس مسلم کا بیٹا ہوں جن کا لاش آپ کے قدموں میں ہے, میں ان کا بیٹا ہوں. مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت. حسین نے کہا نہیں, تیرے باپ کی قربانی بہت ہے اور تو ابھی بہت چھوٹا ہے, جب تک ولی کی اجازت نہ ہو تو مقتل میں جا نہیں سکتا. خیمے کے در سے آواز آئی, زوجہ مسلم کی بیوہ کی آواز آئی, آقا بیوہ کا ہدیہ ہے, رد نہ کیجیے گا, ہدیہ قبول کرنا مسلم بیٹا ہو جائے گا. یہ حسین کے اصحاب ہیں. دیکھو وقت تمام ہو گیا, لیکن مجھے اصحاب حسین کا کچھ ذکر کر رہے ہیں تو عادت ہے, لیکن حق بنتا ہے کہ پورا دن میں اصحاب حسین کا ذکر کروں. کل سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا ذکر ہے. حسین کے ایک اور صحابی جن کا نام ہے وہب کلبی, عیسائی تھے. 17 دن پہلے ازدواج ہوا. حسین ایک مقام پر مقام قادسیہ میں رکے تھے. دیکھیں خیمہ لگا ہوا ہے. مولا کا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. میں آرام سے پڑھوں گا, جب جیسے جیسے دل آتا ہے روتے رہنا. بوڑھی عورت ہے, پتہ چلا عیسائی ہے. کہا اے خاتون تو اکیلی ہے یہاں پر؟ کہا میرا بیٹا گیا ہے, پانی لینے کے لیے گیا ہے. یہاں پانی نہیں, وہ دور پانی لینے گیا ہے. اب عبداللہ حسین نے قدموں سے ٹھوکر ماری, پانی کا چشمہ لے دیا. کہا جب تیرا بیٹا آئے گا اس سے کہنا کہ اس پانی سے استفادہ کر لے, اور اس سے کہنا کہ مسلمانوں کے رسول کا نواسا آ جاتا ہے, اگر ہو سکے تو اس کی مدد کو پہنچے. صلی اللہ علیہ وسلم. عجب فضیلت ہے, عجب فضیلت ہے. وہب کلبی کی ماں کی بھی, ان کی زوجہ کی بھی فوراً اسلام قبول کیا. اور پھر جیسے ہی بیٹا آیا, بیٹے کو لے کے پہنچی مولا حسین کی خدمت میں. کہا آقا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جب وہب کلبی کہتے ہیں نا جنگ کرنے کے لیے, تو ماں دیکھ رہی تھی, ہائے ہائے ہائے, اور ماں بار بار داد شجاعت دیتی تھی اپنے بیٹے کو, بیٹا مولا حسین کی خاطر لڑنا, جم کے لڑنا, واپس نہ. وہب کلبی کو انہوں نے جب زمین پر گرایا تو شبر ملوک نے کہا کہ وہب کا سر کاٹ کے اس کی ماں کی طرف پھینک دو. تاریخ میں لکھا ہے یہ کہ وہب کا سر ماں کے سامنے کاٹا گیا اور ماں کی طرف اچھال کے پھینکا انہوں نے سر. وہب کی ماں آگے بڑھی, بچے کے سر کو گود میں لیا اور کہا اے بہن تیرا شکریہ, تو نے مجھے حسین کی ماں کے سامنے سرخرو کر دیا. یہ کہہ کر اس سر کو وہیں رکھا, کہ جو حسین کی خدمت میں صدقہ دے دیا وہ واپس نہیں لوٹے. ابھی وہب کی ماں بات تھی کہ ان یزیدیوں نے وہاں سے ایک تیر, ایک نیزہ کے روایت میں وہ مارا وہب کی والدہ کو. کربلا کی خواتین میں پہلی شہیدہ وہب کی والدہ ہے. وہب کی والدہ بھی وہیں شہید ہو گئی, وہیں شہید ہو گئی. اب ماں بھی شہید ہو گئی, بیٹا بھی مارا گیا, زوجہ بہن رہ گئی. تو وہ آئی امام حسین کے خیمے میں. انہوں نے آ کر کہا کہ آقا میرا شوہر قربان ہو گیا آپ کا, ان کی والدہ بھی شہید ہو گئی. میں ایک درخواست کر کے آئی ہوں, چونکہ ہم تو نئے نئے مسلمان ہوئے, ہمیں تو کچھ جانتا نہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم بعد میں خیموں کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں, تو یہ میری حرمت کو بحال نہ کر میری چادر کو نہ چھین کے جائے. تو مجھے اتنا یقین ہے کہ زینب تو رسول کی نواسی ہے, ان کی چادر تو کوئی نہیں رہے گا. کہاں ہے رونے والا؟
دیکھو آج میں نے اصحاب حسینی میں سے بات کا ذکر کر دیا، کتنے خلوص سے اور معنویت سے آپ بیٹھ کر یہ ذکر سن رہے ہیں، جو ایک عجب روحانیت کی کیفیت ہے یہاں پر. میں چاہتا ہے کہ مجھے مختصر ایک لفظ میں 2 اصحاب کا اور ذکر کر لیتے ہیں. ان میں سے ایک ہے جان غلام العرش، سیاہ فام ہے، ابو ذر کے غلام تھے. ابو ذر نے اپنی شہادت کے بعد مولا علی کی خدمت میں یہ رہے، مولا علی کو ہدیہ کر دیا تھا. مولا علی سے امام حسن کے پاس ہے، امام حسن سے امام حسین کے پاس. عاشور کے دن مولا حسین نے کہا دیکھو جان تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، لیکن ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے تو نہیں رکھا کرتے، تم کام کرو یہ بات. جب ہم نے تمہیں آزاد کیا تم نے اپنا پورا حق ادا کر دیا. جان ہم تمہاری شفاعت کریں گے میدان محشر میں، تم نے پورا حق ادا کر دیا. مولا ابھی تو اس خون کے وفا کا موقع ہے مولا، اب مجھے بھیج دیں مولا. کہتے ہیں جان ہم تمہیں مشکل وقت کے لیے کیوں رکھیں، جاؤ ہم نے آزاد کیا. کہ مولا میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ کیا میرا خون سیاہ ہے، میرا خون کمتر ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے. امام نے کہا نہیں جان یہ میں جاؤ حجت تمام کرتے تھے مولا حسین کا، جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا جاؤ. تو جان جب چلے، جان نے بھی بے پناہ جنگ کی. جب زمین پر گرے کہ مولا میرا آخری سلام، تو جان کے لاشے پر بھی حسین پہنچے. جیسے ہی سر گود پہ رکھا نا تو جان نے سر زمین پر رکھ دیا. کہ جان میں جب سر گود پہ رکھنا چاہتا ہوں تو زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ آقا یہ غلام کا سر ہے اور یہ فاطمہ کے بچے کی گود ہے. عجب کام کیا امام حسین نے. میں علی اکبر کا مسائل میں تمہیں سناؤں گا. مولا حسین چکے وہ کام، وہ فخر، وہ شرف جو اکبر کو دیا وہی اپنے غلام جان کو دیا. حسین کا اپنا رخسار جان کے رخسار میں رکھا کہ اللہم طیب وجہہ وطیب ریحہ، پروردگار تو جان کے چہرے کو نورانی بنا، تو جان کی خوشبو، تو جان کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے. اس لیے 11 محرم کو جب مقدمہ وہاں سے گزرا تھا نا تو فقط ایک لاشے سے خاص خوشبو آ رہی تھی، وہ جان کا لاشا تھا. اس وقت جانتے جان نے کیا کہا؟ اے حبیب اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا. آج حسین کا رخسار میرے رخسار پر آ گیا، فاطمہ کے بیٹے کا رخسار، ان کا چہرہ میرے چہرے پر آ گیا. ایک اور صحابی ہے جن کا ذکر بڑا کم ہوتا ہے لیکن بڑے جلیل القدر ہیں، وہ ہے سہیل بن خیر. میمنہ کا سردار بنایا حبیب نے مظاہر کو، میسرہ کا سردار بنایا سہیل کو. زہیر کہتے ہیں آج تھوڑی سی مجلس طولانی ہو گئی، شب جمعہ بھی تھی، کل سے پھر کچھ کروں گا کہ 50 سے 55 منٹ میں ختم کروں، لیکن اب تو دن وہ ہے شب 5 محرم ہو گئی ہے، رونے کے دن ہے. زہیر کہتے ہیں کہ بعد میں امام حسین کے ساتھ ملے تھے لیکن بڑے عظیم جلیل القدر صحابی ہیں. زہیر بھی وہ صحابی ہے کہ جو نماز ظہر کے وقت آگے کھڑے ہوئے تھے حسین تک تین نہ پہنچنے پر. جب زہیر شہید ہوئے تب یہ خبر پہنچی، زوجہ زہیر تھی کوفہ میں، خبر پہنچی کہ زہیر مارے گئے، حسین بھی مارے گئے، سارا لشکر مار دیا گیا. زوجہ زہیر کا غلام تھا، انہوں نے ایک کفن دیا، کہا دیکھ حسین تو رسول کا نواسا ہے، کسی نے کفن دے دیا ہوگا حسین. سبحان اللہ. یہ شام غریبہ پر ہونے کا یہی حق ہے اس کیفیت میں. جیسے شام غریبہ ہونا آج شب 5 محرم شب جمعہ، آقا ہمارا دل کربلا پہنچا ہوا ہے، آقا ہمیں قبول فرما لیجیے. سبحان اللہ. یاد کے گیتیے کا صدقہ ہے مجھے اتنی طاقت مل رہی ہے کہ میں گیتیے اصحاب کا ذکر آج کر سکوں. سبحان اللہ. مولا کا بڑا شکر ہے. کہتے ہیں نواز رسول کو کسی نے تو کفن دیا ہوگا لیکن زہیر کا لاشا بے گول کفن